اولنا محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اوسطنا محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد آخرنا محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فاتحہ. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ونبینا وشفیعنا ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ھذا الصراط المستقیم لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اما بعد فقد قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہم صلی علی محمد. پروردگار عالم نے کلام پاک میں ایک چھوٹی سی آیت میں مقصد حیات انسانی سمجھایا ہے کہ کہیں وہ اس کو یہ مرضی نہیں ہے، خالق ہے ہم کو بنایا ہے نا، اس کی مرضی نہیں ہے کہ ہم ناکامیاب دنیا سے جائیں. آپ دیکھیے کہ وہ کتنا رحیم اور کریم ہے، کتنا رحیم اور کریم ہے. اب جب یہ کہا گیا کہ وہ بہت رحیم اور کریم ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ جو جاہل دماغ تھے، جہالت جو ہے آپ سمجھ لیجئے جتنی جہالت بڑھتی جاتی ہے اتنے تم اللہ سے دور چلے جاؤ گے، اور جتنا علم بڑھتا جائے گا اتنا تم اللہ سے قریب جاتے رہو گے. دوسری طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جہاں پر اب جیسے آج کل کا جو حالات ہیں اس میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے علم سے کام لے لیا، اور علم جو ہے وہ کہاں ہے؟ ہماری عقل میں ہے، تو تم سمجھ لو کامیابی تمہارے قدم چومے گی. تو جب یہ عبادت کی بات آئی، مقصد حیات انسانی کی بات آئی، اللہ کے قریب جانے کی بات آئی، تو آپ کو معلوم ہے ایک جملہ اگر منہ سے نکل گیا اللہ کی تعریف میں کہ وہ بہت رحیم اور کریم ہے. پوچھنے والے نے کیا پوچھا؟ بھائی کچھ تو ایسے ہیں کہ دنیا پر آئے ہیں، آپ ان سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کیجئے، آپ ان سے کہیے کہ تمہارا مقصد عبادت ہے، آؤ ہمارے پاس. وہ کہتے ہیں اس وقت سب سمجھ لیں گے جب ہم اپنے قبر میں جائیں گے، اس وقت فرصت نہیں ہے، اس وقت جو فرصت نہیں ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انا نحن نحیی الموتیٰ ونکتب ما قدموا وآثارہم. اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے ہم نے تمہارا اعمال نامہ یہیں پورا تیار کر دیا ہے، اور وہ بہت اطمینان سے ہیں. تو نتیجہ یہ ہوا کہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ رحم اور کرم کا تقاضا یہ تھا، توجہ سنیے گا، دیکھیے رحم اور کرم کا تقاضا تو یہ تھا کہ اگر ہم نیکی کرتے تب بھی جو ہے وہ لکھتا، وہ ہمیں معاف کر دیتا، نیکی لکھ لیتا. لیکن جب ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی تو کیوں لکھتا ہے؟ وہ ہم کو سزا کیوں دیتا ہے؟ رحیم اور کریم کا تو مطلب یہی تھا نا. لیکن جب سوال کرنے والے نے سوال کیا تو جواب کیا آیا کہ یہ دیکھو کہ اس کے لکھنے کا انداز کیا ہے. ایک آدمی ہے جیسے ہی اس کو خیال آتا ہے، مثلا جیسے سردی کے زمانے میں کسی سائل نے آ کر آپ کے دروازے پر دستک دی کہ ہمارے پہننے کو لباس نہیں ہے، آپ کمبل کے نیچے لیٹی ہیں، تصور بھی ہوا، توجہ سنیے گا، تصور یہ ہوا
کہ آج اگر اس کے پاس لباس ہوتا تو اتنی ٹھنڈک میں ہمارے پاس نہیں آتا. بس آپ کے پاس تصور ہو گیا. اللہ نے کہا بندے سے, فرشتے سے کیا کہا؟ آپ کو معلوم ہے کہ دونوں جو ہیں برابر کام کیا کرتے ہیں. ادھر نیکی ہوا, پوچھا نیکی لکھ دو, نیکی لکھ دی گئی. اعمال نامہ یہیں پورا تیار ہو رہا ہے. آپ کی نیکی لکھ دی گئی, آپ لحاظ سے باہر نکلے بھی نہیں ہیں, لیکن تصور میں آ گیا نا کہ اس کی تکلیف آپ کے تصور میں آ گئی, تو کہا کہ یہ میرا بندہ ہے, یہ میرا بندہ ہے. اور ایک جگہ پر اور, اب یہ میں اپنے موضوع سے تھوڑا ہٹ کے بات کر رہی ہوں, ایک جگہ اور یہ کہا ہے کہ دیکھو جب تمہارے پاس سائل آئے, جب تمہارے پاس سائل آئے تو یہ سمجھ لو, کیونکہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ جناب آدم سے پوچھا گیا تھا, اللہ نے پوچھوایا تھا کہ آدم اگر میرے پاس لباس نہ ہو اور میں تمہارے در پر آؤں تو تم مجھے لباس دے دو گے؟ جناب آدم نے ہاتھ جوڑ کر کہا دنیا کو لباس دینے والے شہنشاہ تم کیوں ہمارے در پر آؤ گے؟ کہا اگر میں بھوکا ہوں اور تمہارے در پر آ جاؤں, دنیا زمانے کو رزق دینے والے, پتھر کے نیچے دبے ہوئے کیڑے تک کھانے پہنچانے والے پروردگار, کیوں تو میرے در کے اوپر آئے گا؟ کہا کہ اگر میرے پاس مکان نہ ہو اور مجھے ضرورت ہو ہم تمہارے در پر آئیں. کہا پروردگار تجھے مکان کی کیا ضرورت ہے, تو کیوں آئے گا؟ تو ندائی اے آدم یہ سمجھ لو کہ جب کوئی سائل تمہارے در پر آتا ہے تو یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ سائل ہے, ہو سکتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں, اس لیے اس کی کبھی بے ادبی نہ کرنا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. تو کہا کہ کیوں ہماری برائی کیوں لکھی جاتی ہے؟ اب دیکھیں نیکی لکھ لی گئی. میں نے کہا آپ نے نیکی کی نہیں, صرف آپ کے ذہن میں یہ آ گیا نا کہ ہم کو جو ہے اس کو کچھ دے دینا ہے, سردی کا زمانہ ہے, آپ کمبل میں لیٹے ہوئے ہیں, بس یہ خیال کیا کہ اگر یہ اس وقت پریشان نہ ہوتا تو بس فرشتے کا نیکی لکھ لو. دوسری طرف یہ دیکھو کہ جس وقت تم گناہ کرتے ہو تو تمہیں کتنا موقع دیتا ہے کہ اقرار جرم کر لو. ایک شخص ہے اس نے مرڈر کر دیا ہے, اب مرڈر کر دیا ہے تو اس کے بعد جو ہے فرشتہ کہتا ہے پروردگار لکھ لوں, دیکھیں اتنا بڑا جرم کیا ہے, اس کا خالق ہے نا ہمارا, رحیم اور کریم ہے نا, تو معلوم ہے اتنا بڑا گناہ کیا ہے, اور فوراً فرشتے نے کہا لکھ لو. کہا نہیں ابھی رک جاؤ, ہو سکتا ہے کہ یہ صبح کی نماز پڑھے اور یہ اقرار جرم کر لے تو میں اسے معاف کر دوں گا, اسے معاف کر دوں گا. دیکھیے اس نے نہ صبح کی نماز پڑھی, آرام سے سوتا رہا, صبح اٹھا ناشتہ کر کے ٹہلنے لگا. فرشتے نے کہا اب لکھ لوں؟ کہا نہیں ابھی ظہر عصر کی نماز باقی. توجہ سنیے گا, یہ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے کہ غلطی بھی لکھ لی گئی اور نیکی بھی لکھ لی گئی. دیکھو تم کو کتنے مہلت دیتا ہے, کتنی مہلت دیتا ہے وہ تم کو. اور اسی لیے اس نے جو ایک نہیں 1,24,000 راستے فراہم کر دیے کہ جہاں پر تم ڈگمگاؤ گے وہ تمہارا سہارا بن جائیں گے. تو کیا ہوا, نہ اس کو تو عادت ہی نہیں تھی, نہ اس نے ظہر کی نماز پڑھی نہ عصر کی نماز پڑھی, اور اس کے بعد پیٹ بھر کے کھانا کھایا, سو گیا. اب فرشتے نے کیا کہا, اب پھر فرشتے نے کہا پروردگار اب تو لکھ لوں. اس نے ارادہ کیا تھا اور تم نے لکھوا دیا, اور یہ جو ہے مجرم ہے اور اس کے لیے اتنی مہلت دی جا رہی ہے. کہا یہ میرے رحم کا تقاضا ہے, میں اس کا خالق ہوں, میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کو کوئی اذیت ہونے پائے, اس لیے مہلت دے رہا ہوں. پھر کہا کہ رک جاؤ, ابھی جو ہے مغرب اور عشاء کا وقت باقی ہے, اسے پڑھ لینے دو نماز, ہو سکتا ہے یہ اقرار کر لے. معلوم ہوا اس نے رات کا کھانا کھایا اور پڑھ کر لیٹ گیا. اب فرشتے نے کہا کہ پروردگار اب تو کوئی وجہ نہیں, صبح سے لے کر اور شام ہو گئی, ایک لمحے کے لیے بھی تو اس نے اقرار کیا نہیں, وہ تو ایسے تن کے چل رہا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. حکم پروردگار ہوا کہ لکھ تو لو. کتنا رحیم ہے تو, کتنا کریم ہے تو, میرے معبود ہم حق ادا ہی نہیں کر سکتے, تو کتنا کریم ہے. فرشتے سے کیا کہا, فرشتے سے کہا دیکھو لکھ تو لینا, مہر نہ کرنا, مہر نہ کرنا. پروردگار اب بھی کہاں, اب بھی مہر نہ کرنا. کیوں, اب کیا ہے, ابھی اس کے زندگی کے بہت سال باقی ہیں, ہو سکتا ہے زندگی کے کسی لمحے میں یہ اقرار جرم کر لے تو میں اسے معاف کر دوں گا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. بس عزاداران امام, میرا ٹاپک ہی عبادت تھا, درمیان میں یہ باتیں آ گئیں. تو آج میں ایک ایسی, میں نے آپ سے کہا نہیں کہ 70 درجے ہیں اور سارے درجوں پر تو میں روشنی نہیں ڈال سکوں گی, لیکن وہ خاص میں بتا رہی ہوں عبادتیں کہ جس کی وجہ سے, جیسے میں نے بتایا محبت علی وہ عبادت ہے کہ جو تم ہر لمحے کر سکتے ہو. رات میں بھی عابد اللہ کہتا ہے دیکھو ایک لمحہ باقی نہ رہے, میں نے کہا درود پڑھتے رہو, اور اگر درود پڑھتے رہو تب بھی جو ہے وہ کوئی لمحہ ضائع نہیں جائے گا. اور جہاں پر کوئی لمحہ ضائع ہو رہا ہوگا, جیسے ایک مثال دی کہ ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں
غیبت ہو رہی ہے، مولا کیا کریں؟ کہا کھڑے ہو جاؤ، چھوڑ دو، کہا جا نہیں سکتے ہیں، اب کیا کریں؟ تو یہ کہا کہ جب گناہ کی کیچڑ میں تم پھنسنے لگو اس وقت درود کا سہارا لے لو۔ ایک ایسی پیاری عبادت آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا اور حق کے ساتھ آپ جو ہیں حشر کے میدان میں نظر آئیں گے۔ عادت کر لو کہ جہاں پر تم یہ دیکھ رہے ہو کہ تم نجاستوں کی دلدل میں گھسے جا رہے ہو، بالکل دھسے جا رہے ہو، اس وقت تم درود کی تلاوت کر لو۔ تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے کان گناہگار بن رہے ہیں، پاس میں بیٹھا ہوا جو ہے وہ غیبت کر رہا ہے، دھیرے دھیرے تم درود کی تلاوت کرو۔ اور یہ وہ ایسے درود کی تلاوت وہ نعمت ہے کہ یہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے، تم کو پاک اور پاکیزہ کر دیتی ہے۔ تم نے درود کی تلاوت کی، تمہارے کانوں میں درود کی آواز آ گئی۔ اب آپ دیکھیں درود کا تفسیر بتا دوں۔ درود میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ محمد و آل محمد پر درود پڑھتے ہیں، پروردگار ان پر رحمتوں اور نعمتوں کا نزول کر۔ تو آپ یہ بتا دیجئے کہ محمد و آل محمد نے کبھی یہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو کچھ دیا ہو اور اس سے دگنا انہوں نے نہ واپس کیا ہو؟ ہم نے جو دعا کی کہ پروردگار ان کے اوپر رحمتوں کا نزول کر، تو واپس دعا کیا آئی؟ واپس کیا جواب آیا؟ پروردگار میرے ذکر کرنے والوں پر نعمتوں کا بھی نزول کر اور رحمتوں کا بھی نزول کر۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو آج جو ہے میں صلہ رحم جو عبادت ہے، بہترین عبادت ہے، اور اسی پر روشنی ڈال کر اور پھر مصائب کو رکھ دوں گی۔ صلہ رحم کے لیے کہا جاتا ہے دو ہیں۔ صلہ رحم وہ عبادت ہے کہ جب، اور قطع رحم اس کے تو اب دونوں کو مقابلے میں لائیے تب آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ کہا صلہ رحم جو کرتا ہے، اللہ کہتا ہے اس کی روزی میں ہم اضافہ کرتے ہیں، اس کو لمبی عمر دیتے ہیں۔ بھئی ہر عبادت کا اجر اللہ دے رہا ہے نا، یہ نماز پڑھو گے تو یہ اجر ملے گا، تو جب یہ عبادت کر رہے ہیں تو اس کا اجر سنیے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تمہیں لمبی عمر دیں گے جو صلہ رحم کرتے ہیں۔ یہ عبادت اتنی پسند ہے اللہ کو، اتنی پسند ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ جب رات میں سونے لگنا تو صلہ رحم کے لیے تو تم صلہ رحم رات میں سونے سے پہلے تو نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم درود کی تلاوت کر دینا کہ جو ہم وزن ہے صلہ رحم کی۔ یہ عبادت بتا رہی ہوں آپ کو۔ اور دوسرا کیا ہے؟ اور دیکھیں کیا جو سب سے زیادہ مشکل ہو سفر ہے، یعنی موت کا سفر، کا وہ بالکل آسان بنا دیں گے، بالکل آسان۔ تین چیزیں: روزی میں برکت ہوگی، عمر تمہاری جو ہے لمبی ہوگی، اور کیا ہوگا کہ وقت آخر کی زحمت سے تمہیں بچا لیں گے۔ اس کے بعد قطع رحم کا کیا ہوتا ہے؟ اگر تم نے قطع رحم کیا تو تم سمجھ لو ہم جو ہیں تمہاری عمر کو بھی کم کر دیں گے، روزی تو بالکل ہی چھین لیں گے، مصیبتوں میں گرفتار ہوگے۔ وقت آخر اتنی تکلیف ہوگی کہ جیسے ایک زندہ انسان کے گوشت جو ہے جسم سے نکالا جا رہا ہے، وہ آرا چلا کے نکالا جا رہا ہے۔ ایک طرف ایک عبادت ہے اور دوسری طرف میں اس کے برعکس اس لیے بتاتی ہوں کہ جب تک برعکس سمجھ میں نہیں آتا نا تو عبادت سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس لیے کیا ارشاد ہوتا ہے؟ ارشاد یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی تمہارے اوپر کوئی مصیبت آن پڑے، جب تمہارے اوپر، توجہ سنیے گا، حکم کیا ہو رہا ہے کہ جب تمہاری روزی تنگ ہونے لگے، جب تمہارے اوپر بہت پریشانیاں آنے لگے، ایک مرتبہ سوچو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی قطع رحم ہو، اور اگر قطع رحم ہے تو فوراً جاؤ اور اسے گلے لگا لو، لگا کر دیکھو تم نے ادھر گلے لگایا اور ادھر رحمتوں کا نزول ہونے لگے گا۔ ایک واقعہ آپ سنیں گی۔ لکھا ہے کہ ایک شخص تھے اور وہ ایک آفس میں جو ہے وہ کام کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ آفس گئے تو ایک خاص فائل تھی ان کی کہ جو گم ہو گئی، اور حکم یہ ہوا کہ یہ فائل جو ہے اگر 1-2 دن کے اندر سامنے نہیں آئے گی تو ان کو نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ چاروں طرف پورے آفس میں وہ فائل بہت ضروری تھی، ڈھونڈی گئی لیکن نہیں ملی۔ گئے عالم دین کے پاس گئے، آپ یہ کوئی دعا بتا دیجئے۔ عالم دین نے کہا کہ دیکھو، صبح تم اٹھنا، صبح کی نماز کے بعد دروازہ کھولنا، سامنے سے جو شخص آ رہا ہو اس سے پوچھنا، وہ تمہیں حل بتا دے گا۔ وہ گئے، صبح کی نماز پڑھی، اور جب صبح کی نماز پڑھ لی تو کیا دیکھا دروازہ کھول کے کہ ایک شخص سامنے چلا آ رہا ہے، ضعیف سا۔ آگے بڑھے، کہا کہ دیکھیے میری فائل گم ہو گئی ہے، کوئی جو ہے وہ دعا بتا دیجئے ہم کو۔ اس نے کیا جواب دیا کہ اپنے چھوٹا جو تمہارا بھائی ہے، چھوٹا ہوا جو بھائی ہے اس سے جا کر مل لو۔ ارے اسے غصہ آ گیا، اس نے کہا کہاں فائل اور کہاں وہ، یہ کہہ کے دروازہ بند کر لیا۔ پھر عالم دین کے پاس گیا، اس نے کہا آپ کوئی ہمیں دعا بتائیے۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، آج بھی پھر دروازہ کھولنا
اور جو شخص سامنے آئے وہی تمہیں حل بتائے گا. دیکھا دروازہ کھلا پھر وہی شخص ہے. توجہ ہے نا اس واقعے سے؟ وہی شخص ہے اور وہ چلا آ رہا ہے. بس پھر کیا تھا؟ پھر پوچھا. پھر اس نے یہی کہا کہ اپنے بھائی کو چھوڑو نہیں، اس سے مل لو جا کے، تمہاری ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. میں نے آپ سے بتایا نا کہ جب کبھی کوئی مصیبت پڑے تو تم یہ غور کرو تو کہیں پر قطع رحم تو نہیں ہے، اور قطع رحم تمہاری اتنی پیاری سی عبادت کو ختم کیے دے رہا ہے صلہ رحم کی. اب مجبوری تھی، کیا کیا جائے؟ اگر جو ہے وہ فائل نہیں ملتی تھی تو نوکری سے نکال جاتا. خیر وہ گیا. اب جو گیا تو اتنی امیری میں کاٹ رہا تھا. اب جو گیا تو بھائی اور بچوں کی یہ حالت تھی کہ جس وقت وہاں پہنچا تو نہ بچے کھانا کھائے ہوئے تھے نہ بھائی کھانا کھایا ہوا تھا. اس مصیبت میں بھائی اور بچے جو ہیں گزارا کر رہے تھے. اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم وہ لقمے کھاتے تھے اور جو بچ جاتا تھا وہ ہم اپنے کتے کے آگے ڈال دیا کرتے تھے، اور یہ بچے یہاں فاقے کر رہے تھے. بس ایک مرتبہ بچوں کو گلے سے لگایا، باہر گیا، سارا سامان لے کر آیا، اور اتنا لے کر آیا کہ پورے مہینے کوئی فاقہ نہ ہونے پائے، اور پھر جو ہے تھوڑے سے روپے بھی دے دیے. گلے سے لگایا، بھائی نے بھائی کو گلے سے لگایا، بھتیجوں کو گلے سے لگایا، بھاوج کو جو ہے سلام کیا. اب آپ سمجھ لیجئے کیا کہا تھا؟ اتنی دعائیں تم لے کر آ رہے ہو کہ اسی کے اجر میں یہ تمہارا مشکل آسان ہو جائے گی. دیکھیے دوسرا رخ تو دیکھیے کیا ہے. کہا ہے کہ جب تمہارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہو تو سوچو کہ کسی سے قطع رحم تو نہیں ہے. جب تم قطع رحم کو ختم کرو گے تو اتنی دعائیں تمہیں ملیں گی، اتنی دعائیں ملیں گی، اسی کے اجر میں تمہارے جو ہیں سارے کام آسان ہو جائیں گے. آ گیا، اور جب آ گیا تو دوسرے دن جب آفس گیا تو کیا ہوا؟ دیکھا کہ اس کی فائل جو تھی وہ جو اس کے میز پر رکھی تھی. اب اسے تعجب ہو گیا. چپراسی کو بلا کے پوچھا کہ یہ فائل کہاں سے آ گئی؟ تو کہنے لگا چپراسی کی فائل گئی نہیں تھی کہیں، وہیں پاس میں دوسری جو ہے ریک میں رکھی ہوئی تھی، میں نے اٹھا کے رکھ دی. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. تو صلہ رحم جو ہے بہترین عبادت ہے، بہترین عبادت ہے. اس سے کبھی منہ نہ موڑنا، یہ نہ سوچنا. دیکھیے جس نے صلہ رحم کرا دیا اس کو کس کا کیا ملتا ہے؟ جس نے صلہ رحم کرا دیا اس کو 1 حج کا ثواب، کہیں پر ہے 70 حج کا ثواب اس کو ملتا ہے، اور کہیں پر یہ ہے کہ 10 سال کی نمازوں کا جو ثواب ہے وہ ملتا ہے اگر صلہ رحم کرا دیا. اور اگر قطع رحم کرا دیا، ساری نمازیں ضبط، سارے تمہارے روزے ضبط، پریشانیوں کے پہاڑ تم پر. اب اسی عبادت پر میں روشنی ڈالوں گی آپ کی. ایک نبی کا زمانہ ہے، اور نبی جو خواب دیکھتے تھے تو ہمیشہ جو ہے رسول جب کوئی بھی خواب دیکھتے تھے تو وہ خواب جو ہے وہ ہمیشہ سچا ہوتا تھا. یہ ہمارے اور آپ کے خواب نہیں ہیں کہ کبھی کدھار نکل آئے، سچے تو نکل آئے. انہوں نے کیا خواب میں دیکھا؟ انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے کہ صبح جب اٹھنا، دیکھیے عبادت کا ایک جز یہ ہے کہ جو حکم ہو رہا ہے اسے پورا کرنا ہے، اور حکم میں جو ہے یہ سوال نہیں کرنا ہے کہ کیوں. جیسے میں مثال دوں، نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، رکوع کے لیے اللہ کہہ رہا ہے جھک جاؤ، ہم کہیں کیوں جھک جائیں؟ پروردگار اگر سیدھے ہی کھڑے ہو کر تو نماز نہیں قبول ہے. جہاں پر حکم ہو رہا ہے وہاں پر تمہیں گنجائش نہیں دی جا رہی ہے. اب چاہے کسی کا بھی حکم ہے، میں نے پہلے ہی کل کی بھی مجلس میں پڑھا تھا، حکم ہو رہا ہے کہ خانہ کعبہ پر بیٹھ جاؤ، کچھ پڑھو یا نہ پڑھو بس اس پر نظر ڈال لو. کیونکہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو عبادتوں کے لیے ہیں، بہترین عبادت ہے، تلاوت قرآن بھی عبادت ہے، خانہ کعبہ کی زیارت بھی عبادت ہے. لیکن ان تینوں چیزوں کے لیے، اور چہرے مولا کائنات کے لیے بھی یہی ہے، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ذکر علی، چہرے پر نظر ڈالنا مولا کائنات کی. اس وقت یہ نہیں کہا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو اور اس طرح زیارت پڑھو اور ایک تسبیح پڑھو پھر ڈالو تب عبادت ہے. کہا نہیں، علی کا چہرہ سامنے آ جائے دیکھ لو، یہ وہ عمل ہے کہ تم میرے بہت قریب آ جاؤ گے. خانہ کعبہ کے لیے کیا کہا گیا کہ رات بھر یہ ضروری نہیں کہ بیٹھ کر تم نماز پڑھو، خانہ کعبہ کو دیکھو، خانہ کعبہ کو دیکھتے رہو اور پوری رات نمازوں میں شامل ہو جائے گی، پوری رات نمازوں میں شامل ہو جائے گی. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کہا قرآن کی زیارت کرو. اس لیے میں برابر مجالس میں کہتی ہوں کہ قرآن کو ایسی جگہ رکھو تم لوگ، کیونکہ ہم تو قرآن کو جو ہے ایسی جگہ رکھتے ہیں، اتارنا اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی گھر سے جا رہا ہوتا ہے، اس کو قرآن کے نیچے سے نکالا جاتا ہے. اس کے غربت دیکھ کے بہت آنسو بہانے کو دل چاہتا ہے. خود اگر آپ کے پاس ڈریس نہیں ہے تو فوراً ڈریس چینج ہونے کی ضرورت ہے. اور معلوم ہوا ایک قرآن ہاتھ میں دیا ایک بیوی نے
ایسا پھٹا ہوا اس کے اوپر جزدان چڑھا ہوا تھا. تو پوچھا یہ کیوں؟ کہا یہ ہماری شادی کا تھا. میرا دل یہ چاہا، توجہ ہے نا، میں نے دل چاہا کہ میں پوچھوں کہ کیا جو شادی کا جوڑا تھا وہ آج ابھی تک آپ پہنے، چینج ہونے کی ضرورت نہیں ہے. غریب نہ بناؤ قرآن کو، ایسی جگہ پر رکھو کہ جب تم صبح اٹھو تو اس پر ختم قرآن کا تمہیں ثواب ہوگا. آپ میں بتا رہی ہوں، اس پر نظر ڈال دینا خالی، جو ہے اتنی عبادت ہے. تو میں آپ کو صلہ رحم کی بات بتا رہی تھی. صلہ رحم کی میں آپ کو بات بتا رہی تھی. تو نبی نے خواب میں دیکھا کہ عبادت میں، نبی نے بتایا، پہلے عبادت کے بارے میں بتایا، اس کے بعد بتایا کہ عبادت میں کیوں کی گنجائش نہیں ہے. اللہ جو کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، جو رسول کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، امام جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں. ان کے پاس آ کے کھڑے ہو کے یہ نہیں پوچھنا ہے کہ یہ ہم کیوں کریں. یہ ہے عبادت. تو نبی نے خواب میں دیکھا کہ صبح اٹھ کر جو تمہارے سامنے آئے اس کو تم کھا لینا، اور اس کے بعد جو ہے کچھ تمہارے سامنے جو کچھ بھی آئے اسے تم دفن کر دینا. اللہ کیا کہتا ہے کہ دیکھو تم نیکی کرو لیکن جو ہے اسے دفن کر دو، اس کو ظاہر ہم کریں گے. تم نے اگر کوئی نیکی کرنا عبادت ہے نا، تم نے اگر نیکی کی اور ظاہر کر دی تو وہ عبادت نہیں ہوئی. تو کہا نیکی کرو اور اسے دفن کر دو، ظاہر ہم کریں گے تمہاری نیکی. اور جب تک وہ نیکی ظاہر نہیں ہو جائے گی اس وقت تک تم کو موت نہیں آئے گی. اللہ کہتا ہے ہم ظاہر کریں گے تمہاری نیکی کو. ان کا جو تمہارے سامنے جو کچھ سامان ہے تو اسے تم دفن کر دینا. 5 چیزیں کہیں تھیں. اب اس وقت 5 چیزوں کو تو نہیں بیان کر سکوں گی، بس 5 چیزوں کو میں بالکل نہیں بیان کر سکوں گی. تو کہا کہ پہلا جو سامنے آ جائے اس کو تم فوراً دیکھیے. اگر عقیدہ ہے آپ کا، یاد رکھیے ہر منزل آپ کی آسان ہے، اور جہاں پر آپ کے کیوں آ گیا وہاں پر جو ساری منزلیں جو ہیں وہ دشوار ہو جاتی ہیں. آج سامنے جو بھی تمہیں چیز نظر آئے اس کو تم کھا لینا. اس کے بعد اگر تمہارے سامنے کوئی اور سامان آئے تو اسے تم دفن کر دینا. کوئی پناہ لینے کے لیے آئے تو تم پناہ دے دینا. کچھ مانگنے کے لیے آئے تو اسے بے ہراسہ نہ کرنا. بس نبی کی آنکھ کھل گئی. اب جو نبی کی آنکھ کھلی تو فوراً خواب میں یہ دیکھا تھا، سمجھ گیا کہ یہاں حکم پروردگار ہو رہا ہے. نبی نے جو باہر قدم بڑھایا تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ اب جو دیکھا تو دیکھا ایک اتنا اونچا کالا پہاڑ. لیکن دیکھیے آپ غور کیجئے، لیکن جیسے ہم کہتے نہیں کہ یہ کر لو تو تمہارے دماغ میں آتا ہے یہ کیسے عبادت ہو سکتی ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتی. لیکن اگر حکم ہے اور اس کے اوپر تم جو چلو گے تو وہ بالکل آسان ہو جائے گا. لیکن نبی کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. نبی آگے بڑھنے لگے. جتنا وہ پہاڑ کے قریب جاتے گئے اتنا وہ پہاڑ بالکل چھوٹا ہو گیا. اور جب وہ بالکل جو ہے قریب چلے گئے، توجہ ہے نا اس واقعے کے لیے، جب وہ بالکل قریب چلے گئے تو وہ لقمے کے برابر ہو گیا. وہ لقمہ جو منہ میں رکھا تو وہ ذائقہ آیا کہ انہیں تصور کیا. نبی نے پوچھا پروردگار سے، اے باری الہ یہ کیا خواب میں دیکھا تھا؟ تو جواب کیا ملا؟ سنیے، جواب یہ ملا کہ یہ پہاڑ نہیں تھا، یہ تیرا غصہ تھا. یہ تیرا غصہ تھا. معلوم ہوا کہ کنٹرول حکم ہوا نا کہ اگر تم اس کے قریب جاؤ تو اتنا کنٹرول کر لو گے، اور اگر غصے میں بے آپے نہیں ہوگے تو غصہ ختم ہو جانے کے بعد اس مٹھاس کا تمہیں احساس ہوگا کہ جو تم نے تصور نہیں کیا ہوگا اگر تم نے ضبط کر لیا. اس کے بعد اور آگے بڑھے تو کیا دیکھا؟ اس قدر بہترین چاندی اور سونے کے برتن، جواہرات، یہ جو ہیں زمین کے اوپر رکھے ہوئے ہیں. اب ہم اور آپ تو ہیں نہیں، نبی ہیں، وہ تو کبھی کہا نہیں حکم پروردگار ہے، جو سامنے آئے اسے تم دفن کر دینا. انہوں نے اٹھایا وہ سب سامان دفن کر دیا، اور دفن کر کے جو آگے بڑھے تو مڑ کے کیا دیکھا کہ وہ پھر سامان سامنے آ گیا. سوال کیا، پروردگار تو نے حکم دیا تھا کہ اسے دفن کر دینا، یہ کیا چیز تھی؟ اور اس کے بعد پھر سامنے آ گیا. تو آواز آئی کہ یہ تیری نیکیاں تھیں. جب تو اپنی نیکیوں کو دفن کر دے گا تو ہم اس کو ظاہر کریں گے. اور یہاں تک کہ حکم ہوا ہے، دیکھیے اس عبادت کے لیے کتنا پیارا حکم ہوا ہے کہ اس کا حکم یہ ہو رہا ہے کہ ہم تم کو دنیا سے اٹھائیں گے نہیں جب تک ہم تمہاری نیکیاں ظاہر نہیں کر دیں گے. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بس صلہ رحم کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ میں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے صلہ رحم. ایک اور واقعہ ہے کہ 2 میاں بیوی تھے اور بہت مومن تھے. ایک ان کا بیٹا بھی تھا، عبادتیں کیا کرتے تھے، ہمدردی کیا کرتے تھے، اللہ کو بہت پسند آئی. ایک مرتبہ جو ہے ان کے شوہر نے جو ہے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ آیا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو تیری عبادت بہت پسند آئی ہے، لیکن یہ بتا دو کہ تمہاری قسمت میں جو ہے آدھی زندگی کا
میں جو ہے بہت امیری ہے اور اس کے بعد غریبی ہے. تم جو ہے جوانی میں امیری پسند کرو گے تو تمہیں جوانی میں دے دی جائے گی، پیسہ اگر پسند کرو گے دولت مل جائے گی، اور نہیں تو جو ہے جب تمہارا ضعیفی ہوگی تب ملے گی. جوانی جب ختم ہوگی اور ضعیفی کے دہلیز پر قدم رکھو گے تب ملے گی. جب آنکھیں کھلی تو اس نے کہا کہ یہ رائے جو ہے میں اپنے آپ نہیں دے سکتا. وہ زوجہ کے پاس آیا اور زوجہ سے کہا کہ دیکھو حکم پروردگار یہ ہو رہا ہے کہ ہماری صلہ رحمی ہماری عبادت کو جو ہے اللہ نے قبول کر لیا ہے. اب یہ حکم ہو رہا ہے کہ اس کے اجر میں تم کو جو ہے سکون ملے گا، دولت ملے گی، لیکن آدھی زندگی میں قسمت میں ہے تمہاری دولت اور آدھی زندگی میں نہیں ہے. اب تم بتاؤ کہ جوانی میں چاہتی ہو دولت یا ضعیفی میں چاہتی ہو؟ زوجہ نے کیا سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں جو ضعیفی کی دولت مانگ لوں اور جوانی میں ہی میں مر جاؤں. تو اس کے بعد جو بچے نے بھی کہا نہیں بابا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جوانی میں دولت مل جائے. اب سنیے توجہ، میں صلہ رحم پڑھ رہی ہوں تو صلہ رحم کے واقعے آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں. اس عبادت کا اجر دیکھیے کہ کتنا ملتا ہے، اس عبادت کا اجر دیکھیے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کو جو ہے جوانی میں چاہیے دولت. اب کیا تھا، مٹی میں ہاتھ لگا رہا ہے، سونا ہو رہا ہے، لگ رہا ہے چاروں طرف سے برسات ہو رہی ہے. بس اسے یقین آ گیا کہ اللہ نے ہمیں اجر دے دیا، ہماری عبادت کا اجر دے دیا. معلوم ہے وقت گزر گیا. ایک بار اس کو بیٹھے بیٹھے یہ خیال آیا کہ جیسے ہی یہ جوانی کے دن ختم ہوں گے یہ دولت ختم ہو جائے گی، تو بہتر یہ ہے کہ جو بچ رہا ہے، جو اتنا ابل رہا ہے پیسہ، اس سے بہتر یہ ہے کہ چلو ہم اپنے رشتہ داروں کی مدد کر لیں. معلوم ہوا کہ ہمارا بھتیجا جو ہے وہ انجینئرنگ میں ہے، کہا 3 لاکھ روپیہ ہے وہ لے دو. کسی کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کہا تمہیں کتنا چاہیے تم لے لو. کسی کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، کہا سال بھر کا اناج بھر لو. کیونکہ یہ سوچا کہ یہ روپیہ تو بس ختم ہو جائے گا جیسے ہی جوانی کے دن ختم ہوں گے، تو کیوں نہ جو ہے اس روپے سے ہمارا تو سب پورا ہو ہی رہا ہے، ہم کیوں نہ دوسروں کی تکلیفوں کو دور کر دیں. خوب جو ہے بس جب وہ وقت آیا تو خواب میں پھر دیکھا. خواب میں کیا دیکھا، توجہ سنیے گا، ختم کر دیا واقعہ. خواب میں کیا دیکھا کہ ایک آواز آئی کہ تیرے جو ہے جوانی کے دن ختم ہو گئے. لیکن توجہ سنیے کیا آواز آئی کہ تیرے جوانی کے دن ختم ہو گئے تھے اور یہ دولت جو تھی وہ ختم ہو رہی تھی، لیکن کیونکہ تو نے جو ہے صلہ رحم کیا ہے، دوسروں کے درد کو بانٹا ہے، اس کے اجر میں نے کہا نہیں کہ روزی میں کتنی برکت دیتا ہے اللہ، صلہ رحم میں آواز آئی کہ اس کے اجر میں ہم نے جو باقی کی بچی ہوئی زندگی تھی وہ بھی تمہیں دولت دے دی گئی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس بھی نبی کی زندگی پر غور کیجئے آپ کو کیا ملتا ہے. آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ کسی امام نے کسی کا کہیں پر کوئی مقدمہ آیا ہو اور یہ کہہ دیا ہو کہ نہیں اس کا حل تو یہی ہے کہ تم دونوں جدا ہو جاؤ؟ کہیں بھی نہیں. بس عبادتوں کا میں نے کہا ذکر ہے، اتنی عبادتیں ہیں کہ اب تو اتنا کم ٹائم ہے کہ ایک مجلس میں کم سے کم 4-5 عبادتوں کا ذکر کر دوں. پہلی عبادت میں نے صلہ رحم کا ذکر کیا آپ کے سامنے. دوسری عبادت یہ ہے کہ غصے کو کنٹرول کر لو، اس کا ذکر کیا واقعے کے ذریعے. تیسری عبادت یہ کہ نیکی کرو اور اسے چھپا دو. اور چوتھی عبادت جو اللہ کو بہت پسند آتی ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈال دو. یہ صفت اللہ کی ہے. اور جب بندہ جو ہے دوسروں کے پردوں پر جو ہے جتنا جو ہے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ جو ہے اس کو وہ انعام دے دیتا ہے کہ جس انعام کے وہ لائق نہیں ہوتا ہے. عیبوں پر پردہ ڈال دو. اور میں معصومین کی حدیثیں سامنے ہیں کہ عیبوں پر پردہ ڈالنا بہت بہترین عبادت ہے. یہ ایک اللہ کی صفت میں سے صفت ہے. اس کا اجر کتنا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو. بس عزاداران امام، اب یہ جو تاریخیں آ رہی ہیں اس میں جو ہے ذرا سا فضائل کی گنجائش کم رہتی ہے، لیکن میرا اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ مجھ کو جو ہے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ عبادت کا کوئی کونا چھٹنے نہ پائے. ذہن میں آئے کہ کوئی آسان سی عبادت ہو تو یہ میں اس وقت جو ہوں آپ کو بہت آسان عبادتیں بتا رہی ہوں کہ جس سے آپ کا ایک ایک لمحہ زندگی کا جو ہے عبادت بن جائے گا. ائمہ معصومین کا ذکر کرنا عبادت تو کوئی مشکل نہیں ہے، ذکر ہر وقت آپ کر سکتے ہیں. ماتم کرنا عبادت، آنسو بہانا عبادت، فرش عزا پر بیٹھ جانا عبادت، یہ کون سی مشکل عبادت ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں
یہ سب عبادتیں جتنی آسان ہیں اس کی حفاظت بہت مشکل ہے۔ ان عبادتوں میں ریاکاری نہ ہو، خاص طور سے عزاداری میں، خاص طور سے غم حسین میں۔ اللہ کو قطعی یہ ریاکاری پسند نہیں آتی، اور عبادتوں میں تو ریاکاری کر کے معافی مانگ بھی لو، لیکن اس وقت جو ہے، اس وقت جس عظیم الشان عبادت میں جو ہم گرفتار ہیں، بار بار میں کہہ رہی ہوں، اور آخری مجلس میں اس کی وضاحت کروں گی کہ اس سے زیادہ عظیم الشان کوئی عبادت ہی نہیں ہے، اور جتنا اجر اس عبادت کا دیا گیا ہے اتنا اجر خدا نہ کرے وہ وقت آئے کہ ہم یہ آنسو اس لیے بہائیں کہ ہمیں اجر کی ضرورت ہے، ہم جنت میں چلے جائیں گے، خدا نہ کرے وہ جذبہ ہو۔ ہم تو جس ماتم کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم ماتم کریں گے تو یہ حصہ کٹ کے جو ہے جنت میں چلا جائے گا۔ ہم سے پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ کیوں ماتم کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں مولا ہم کسی بھی کوئی لالچ میں ماتم نہیں کر رہے ہیں، تو لائق ماتم ہے، تیرا ماتم جو ہے ہمارے اوپر واجب ہے۔ کیوں؟ جب کبھی کسی کو پریشانی آتی ہے تو سب سے پہلے سینہ پیٹنا شروع کرتا ہے، سب سے پہلے سینہ پیٹنا شروع کرتا ہے۔ بس اب یہ تازے داری جو ہے اس میں سب سے بڑی یہ ہے کہ دیکھو کہیں سے ریاکاری نہ ہونے پائے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو اس وقت ہم لوگوں پر مصیبت آئی ہے وہ ضرور کوئی ایک ایسا گناہ کبیرہ ہے جو ہم سے ہوا ہو۔ اس لیے کہ آپ سمجھ لیجیے قرآن میں ہے کہ کوئی بھی بیماری جو ہے وہ 70 دن سے زیادہ نہیں ہوتی ہے، تو اگر یہ بیماری ہے، یہ کرونا اگر بیماری ہے تو یہ 70 دن سے کتنی زیادہ ہو گئی ہے، یہ عذاب ہے۔ نبیوں کے زمانے میں عذاب آیا ہے، 4 سال تک قحط پڑا ہے، 5 سال تک عذاب آیا ہے۔ تو جب وقت آگے بڑھے تو سمجھ لو کوئی عذاب ہے، اور اس کے بعد یہ سوچو کہ ہم سے کون سی غلطی ہو گئی کہ جو عذاب ہے۔ رو رہے ہیں نا کہ ہم کو جو ہے کھل کے تعزیہ داری کرنے کا موقع نہیں مل رہا، اس کی کوئی وجہ ہے۔ آج تمہارے جذبے کو دیکھنا ہے، تمہارے خلوص کو دیکھنا ہے، تمہاری محبت اور عقیدت کو دیکھنا ہے۔ فاطمہ کے لال، ہم کیسے جو ہیں جنت کی تلاش میں جو ہے یہ عبادت کرتے ہیں؟ ہم قطعی جنت کی تلاش میں عبادت نہیں کرتے، ہم بالکل جنت کی تلاش میں یا حسین نہیں کرتے۔ ہمیں تو معلوم ہے کہ یہ اتنی بہترین عبادت ہے کہ اگر ہم مشغول ہو گئے اور حقیقی محبت کا چراغ ہمارے سینے میں روشن ہو گیا، خدا کی قسم اس عبادت میں تو اتنا بہترین ہے کہ اگر تعریف کی تب بھی عبادت ہو گئی، اور اگر دشمنان اہل بیت پر تبرہ پڑھا تب بھی عبادت ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے دشمنان اہل بیت پر، اور خاص طور سے حسین کے قاتلوں پر سب سے بہترین میں آپ کو اب دیکھیے یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ بس اب ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے۔ ایک بار جو ہے میں گئی تھی فاطمین کی زیارت کرنے، تو میرے ساتھ ایک جوان لڑکا بھی داخل ہوا، تو میں نے کیا دیکھا، میں نے دیکھا دیکھیے آپ لوگ جو ہیں ہٹ جاتے ہیں، حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں۔ وہ جیسے ہی داخل ہوا اس نے دہلیز کو چوما، برہم لعنت، اس کے بعد ادھر چوما، لعنت اس پر، لعنت اس پر، پورے جگہ جو ہے وہ روزے کو چوما سب جگہ، اور تبرہ پڑھتا ہوا نکل گیا۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ خالی تبرہ جو ہے وہ خالی تبرہ نہیں ہے، ہاں عبادت ہے۔ اس لیے کہ جب ہم لعنت بھیجتے ہیں اس وقت ہماری شہزادی کا دل جو ہے خوش ہو جاتا ہے، ہماری شہزادی مسکرانے لگتی ہیں، جناب زینب کو قرار آ جاتا کہ یہ لعنت کے لائق ہیں، اور جس لائق ہیں عدل کا تقاضا ہے کہ ہم ان کو اسی جگہ کے اوپر فٹ کر رہے ہیں۔ بس بہترین عبادت کا وقت ہے، اور اب تو راتیں گزر گئی ہیں، اور دھیرے دھیرے جو ہے وہ 3 ہی راتیں ہیں۔ دستبطہ گزارش ہے کہ ایک عمل جو ہے وہ کرنا ہے، جنہوں نے نہیں کیا وہ سن لیں۔ کہا یہ گیا تھا کہ 1 محرم سے اور 9 محرم تک ایک تسبیح جو ہے، پوری ایک تسبیح جو ہے وہ قل اللہ پڑھیے، سورہ توحید کی جو ہے ایک تسبیح پڑھیے، اور وہ جو ہے وہ ہدیہ کر دیجئے حسین ابن علی کو۔ یہ کہا گیا تھا کیونکہ یہ 10 راتیں جو ہیں یہ بہت عبادت کی راتیں ہیں، دعا کی قبولیت کی راتیں ہیں۔ لیکن پہلے میں نے کل بھی کہا کہ عاشور کی رات کو دعا نہ مانگیے گا، بالکل منع ہے۔ روزے عاشورہ دعا مانگنا منع ہے، دعا مانگنا یہاں تک کہ دعا دینا منع ہے۔ کہا کوئی سلام کرے تو اس کو یہ نہ کہو کہ جیتے رہو، یہ نہ کہو کہ جیتے رہو۔ تو ایک تسبیح جو ہے اب اگر نہیں پڑھی ہے تو یہ جو 3 دن باقی ہیں اس میں آپ پڑھیے، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کی مصیبتیں ٹلیں گی۔ اور آپ جب یہ تسبیح جو ہے وہ ہدیہ کریں گی فاطمہ کے لال کو، تو فاطمہ کا لال شکریہ میں جو ہے ایک مرتبہ اس کے لبوں کی جنبش سے، جس کے لبوں کی جنبش سے مردے زندہ ہوا کرتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عزادار جو ہے وہ کوئی تحفہ انہیں پیش کرے اور وہ شکریہ ادا نہ کرے؟
اس لیے یہ 10 راتوں کی تو بڑے اعمال ہیں نا. اس 10 راتوں میں خالی یہ نہیں ہے کہ آپ کو ماتم کرنا ہے. 10 راتوں کے اعمال ہیں. اس میں میں تو آسان سے آسان بتاتی ہوں. تو اس میں جو ہے رات کو، لیکن رات میں جو ہے آپ بیٹھ کر 100 مرتبہ مشکل سے 5 منٹ لگتا ہے تسبیح پڑھ دیجئے، اور حسین ابن علی کو جو ہے یہ تسبیح جو ہے گفٹ کر دیجئے کہ فاطمہ کے لال ہمارے پاس کیا ہے تمہیں نذرانہ دینے کے لیے. اور یہی جب ہمارے آنسو نکلتے ہیں تو کیا نیت ہوتی ہے، مولا ہم آپ کو کیا دے سکتے ہیں، ہم غریب شیعہ آپ کو کیا دے سکتے ہیں سوائے ان آنسوؤں کے. اس کے بعد جب یہ آنسو نکلتے ہیں تو نیت کیا ہوتی ہے، کیوں رو رہے ہیں، رو اس لیے رہے ہیں فاطمہ کا لال تیرا لاشا بے گورو کفن پڑا رہا، کاش ہم کربلا میں ہوتے، کاش ہم کربلا میں ہوتے، تیرا بے کفن لاشا پڑا رہا اور ہم یہاں جو ہیں خوشیاں مناتے رہے. حسین ہم کو معاف کرنا، حسین ہم کو معاف کرنا. ان 10 راتوں میں تم کو یہ دعا کرنا ہے، حسین فاطمہ کا لال ہمیں معاف کرنا. کربلا میں جنگ چھڑی ہوئی تھی، بچے علاتش کر رہے تھے، ہم یہاں جو ہے شربت پی رہے تھے. فاطمہ کا لال ہمیں معاف کر دینا. قاسم کا لاشا پامال ہو رہا تھا، ہم اپنے بچوں کو دولہا بنا رہے تھے. علی اکبر کا جو ہے، علی اکبر کے سینے پر برچھی لگی ہوئی تھی، ہم اپنے بچوں کو سجا رہے تھے. حسین ہمیں معاف کرنا، حسین ہمیں معاف کرنا، فاطمہ کے لال ہمیں معاف کر دینا. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ہمیں معاف کرنا اور یہ ہمارے آنسوؤں کے نذرانوں کو قبول کر لینا. بس عزاداران امام 7ویں محرم آ گئی. میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ سب کی شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن یہ خاص طور سے یہ تاریخ جو ہے وہ حسن کے لال جناب قاسم کے پرسے کے لیے ہے. جناب قاسم کے پرسے کے لیے، جیسے اون و محمد کو کہا گیا تھا نا، کہ اون و محمد کو کہا تھا کہ جناب عبداللہ نے آ کے کہا تھا حسین میں تو نہیں جا پا رہا ہوں، یہ میں صدقہ دے رہا ہوں، میرے بچے کا صدقہ دے دینا. جناب زینب سے کہا تھا اور حسین کو بچا لینا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس وقت حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا ہے تو اس وقت جناب قاسم زیادہ بڑے نہیں تھے. جناب قاسم کو بلایا اور جب دیکھا تو سب سے پہلے زہر کا اثر ہو چکا تھا، لیکن قاسم کی ماں قاسم کو لے کے آئیں. سب سے پہلے قریب بلایا جناب قاسم کو اور گریبان چاک کر دیا، گریبان چاک کر دیا. قاسم کی یتیمی کا اعلان کر دیا. جیسے ہی قاسم کی یتیمی کا اعلان کیا، پاس میں جناب زینب کھڑی ہوئی تھی، سر پیٹ پیٹ کر رونے لگی، سر پیٹ پیٹ کر رونے لگی. ایک مرتبہ ایک تعویذ نکال کر جناب قاسم کے بازو پر باندھ دیا اور یہ کہا کہ بیٹا، ماں کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو جب کبھی ایسا وقت آئے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ساتھ ہوگی اور میرا بھیا جو ہے بہت مصیبت میں ہوگا، اس وقت اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا، جو اس تعویذ میں لکھا ہے اسی پر عمل کرنا. ہاں عزاداران امام ایک کے بعد ایک جو ہے شہادت کا جام پی رہے ہیں. یہاں تک کہ روایت میں یہ لکھا ہے کہ جب بیٹھ کر شہیدوں کی لسٹ کا نام ہے تو اس میں جناب قاسم کا نام نہیں تھا. ایک مرتبہ رو کر کہا کہ یہ بتائیے امو ہم کو اتنا بتا دیجئے کہ میرا نام کیوں نہیں ہے، میرا نام کیوں نہیں ہے. تو جناب قاسم سے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ موت تمہاری نظر میں کیا ہے. 13 سال کے جناب قاسم تھے، نازک مزاج اتنے تھے کہ ہمیشہ جو ہے باریک کپڑا پہن کے باہر نکلتے تھے. حسن یہ تھا، نور کا عالم یہ تھا کہ جب چلتے تھے تو باریک کرتے تھے، حسن جو ہے نور جو ہے وہ باہر چھننے لگتا تھا. کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا؟ جواب دیا کہ مجھے جو ہے موت شہد سے زیادہ شیریں نظر آتی ہے. بس جناب قاسم کا شہادت نامے میں نام لکھ دیا گیا. اور وہ وقت آیا کہ جب دیکھا کہ ایک کے بعد ایک کی لاش آئی، حبیب ابن مظاہر کی لاش آئی، مسلم بن اوسجہ کی لاش آئی، حر کی لاش آئی، بیٹے کی لاش آئی، تو ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے. اور اس کے بعد ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں امو ہم کو بھی رن میں جانے کی اجازت دیجیے. حسین ابن علی نے پیشانی کا بوسہ لیا، کہا کہ تم اپنی ماں کی ضعیفی کے سہارے ہو، تم یتیم و پرورش کی ہے ماں نے، اس ارمان میں کہ تم بڑے ہوگے تو دولہا بنو گے. لباس جو ہے بنا کے رکھے ہیں، میں تمہیں کس طرح جانوں دوں. بار بار آتے تھے، پھر ماں سے کہتے تھے، پھر وہ کہتی تھیں. جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو یاد آیا کہ بابا نے کہا تھا کہ جب ایسی مصیبت آ جائے کہ اس کا حل تمہاری سمجھ میں نہ آئے قاسم، تو یہ تعویذ کھول لینا. جناب قاسم ایک گوشے میں گئے، تعویذ کھولا
اور کہا کھولنا نہیں، یہ لے جا کر جو ہے میرے بھائی کو دے دینا۔ تعویذ کھولا، اس میں ایک خط رکھا ہوا تھا، گئے اور جا کر حسین ابن علی سے عرض کی، امو یہ آپ کے لیے میرے بابا نے خط بھیجا تھا۔ اب جو خط کھولا حسین رونے لگے، اتنا روئے کہ آنسوؤں سے خطر ہو گیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ کہا تھا کہ میرے قاسم کا عقد جو ہے وہ اپنی بیٹی سے کر دینا، یہ ایک بہت ضعیف روایت ہے، یہ بہت ضعیف روایت ہے، یہ کہیں پر پڑھی جاتی ہے اور کہیں پر نہیں پڑھی جاتی، لیکن یہ کہہ کے رونے لگے کہ اب تو میں مجبور ہو گیا ہوں، میرے بھیا کی ایک تیرا بیٹا رن میں جانے کی اجازت مانگے تم اس کو اجازت دے دینا۔ عزاداران امام کیسا سجایا ہے۔ ایک تو روایت یہ ہے نا کہ اپنی بیٹی کو بلایا اور بلانے کے بعد جو ہے وہ عقد پڑھا اور فوراً رن میں جانے کی اجازت دے دی۔ قاسم دولہا کہتے نہیں کہ رن میں جا رہا تھا تو اس کو اسی طرح سے سجایا گیا تھا، امامت سر پہ رکھا گیا تھا، تو اس طرح سے امامی کو رکھا گیا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سہرا بندھا ہے۔ 13 سال کے قاسم گود میں اٹھا کر حسین ابن علی نے اس وقت یہ نہیں کہا عباس پڑھو قاسم کو تیار کرو، کہا نہیں اس وقت میں ہی قاسم کو جو ہوں بیٹھاؤں گا۔ معلومات زیرہ نہیں پہنائی گئی، قاسم کو زیرہ نہیں پہنائی گئی، ایک باریک سا ململ کا کرتا پہنا دیا گیا، ہاتھ میں تلوار دے دی گئی، اور چاروں طرف سے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رو کے فاطمہ کبریٰ نے کیا کہا تھا، فاطمہ صغریٰ نے کیا کہا تھا کہ جا تو رہے آپ، اشک دامن پر جو ٹپکے وہ نشانی دے دو۔ رو کے جو ہے رخصت ہو گئے تھے، جناب قاسم چلے، جناب قاسم 13 سال کے، معلوم بڑے بڑے پہلوان سامنے آنے لگے اور سب کو واصل جہنم کرنے لگے۔ حسین جنگ دیکھ رہے ہیں، بھائی یاد آ رہا ہے، میرا دل کہتا ہے آواز یہ ہوگی بھیا حسن آ جاؤ، آؤ میدان میں آؤ، دیکھو میرے پیاسے قاسم کی جنگ دیکھو، میرے کم عمر قاسم کی جنگ دیکھو، میرے نازک مزاج قاسم کی جنگ دیکھو۔ عزاداران امام جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا ان ملاؤنوں کی، تو کیا کیا سنو، حکم یہ ہوا کہ سب مل کے حملہ کرو۔ چاروں طرف سے قاسم کو گھیر لیا گیا، ایک طرف سے نیزے چلی، ایک طرف سے تلواریں چلی، ایک طرف سے تیر چلا، کبھی نیزوں کو سنبھالتے تھے کبھی تیر کو سنبھالتے تھے۔ معلوم کیا ہوا آپ کو معلوم ہے، چاروں طرف سے حملے ہونا شروع ہوئے۔ ایک مرتبہ قاسم کا پیر رکاب میں الجھا، قاسم زمین پر زندگی میں یہ پہلا شہید ہے کہ زندہ زمین پر آیا اور پاوال ہونے لگا۔ اس طرف کے گھوڑے اس طرف، کوئی جو ہے نیزے سے وار کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ آواز دی امو مدد کو آ جاؤ، قاسم کی مدد کو آ جاؤ۔ ارے اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ عباس ایک طرف سے چلے، حسین ایک طرف سے چلے۔ معلوم ہوا کہ یہ پامال لاشا کیوں ہوا نا، عباس نے کہا قاسم میں آ رہا ہوں۔ عباس کے جلال کو دیکھ کر اس طرف کی فوجیں اس طرف کی فوجیں اس طرف ہو گئے، قاسم کی پسلیاں ٹوٹنے لگی، آواز دیتے رہے کوئی ہے جو مدد کو آ جائے۔ حسین ابن علی آواز دے رہے قاسم میں آ رہا ہوں، قاسم میں آ رہا ہوں۔ جب چچا بھتیجے کی حسین نے روکی، یہی تو کہا تھا کہ مجھے افسوس ہوا کہ قاسم مجھے پکارتا رہا اور میں اس کی مدد کو نہیں جا سکا۔ آپ سنیں گے نا، مصائب قاسم جو ہے بہت مشکل ہوتے ہیں پڑھنا۔ یہ قاسم کے مصائب ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب قریب گئے، آواز دی قاسم کہاں ہو؟ قاسم پامال ہو چکا، قاسم بکھر گیا کربلا میں۔ ایک مرتبہ بلندی کے اوپر گئے، 3 بار آواز دی قاسم تیرا چچا تجھے لینے کے لیے آیا، قاسم تم کہاں ہو؟ حشر کا منظر سامنے آیا، تمہارے کلیجے میں طاقت ہے، سنو۔ حسین نے کہا قاسم تم کہاں ہو، میں تمہیں آواز دے رہا ہوں۔ قاسم کی لاش کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے خلا میں تیرنے لگے۔ حسین بلندی سے نیچے اترے، ابا کا دامن بچھایا، ایک ٹکڑا اٹھایا، دوسرا ٹکڑا اٹھایا، قاسم کی لاشے کی گٹھری بنائی، کاندھے پر رکھا، آواز دی بھابھی
قاسم بنا کے لا رہا ہو، دولہا چوتھی کھیل کرا رہا ہے۔ کیونکہ یہ واقعہ یہ ہے کہ جب جناب قاسم کا لباس مدینے میں نکالا گیا تھا تو اس وقت جب کہا تھا بیویوں قاسم کا یہ دولہا کا لباس ہے، تو بیویوں نے کہا تھا کہ ہم نے شہزادے کو بھی لباس دیکھا ہے، ہم نے فقیروں کا بھی لباس دیکھا ہے، لیکن اتنا پھٹا ہوا لباس کسی دولہا کا نہیں دیکھا ہے، اتنا پھٹا ہوا لباس کسی دولہا کا نہیں دیکھا ہے۔ تو قاسم کی ماں نے منہ پیٹ کر کہا کہ تم نے کبھی ایسا بھی دولہا دیکھا ہے جو چوتھی کھیلنے آ گیا ہو اور گٹھری میں سمیٹ کے آ گیا ہو؟ قاسم کا لاشا کس طرح آیا؟ گٹھری بند کر آیا، بس ختم کر دی میں نے مجلس۔ بہترین آپ عبادت کر رہے ہیں، شہزادی آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے۔ قاسم کی ماں آپ کے جوانوں کو دعائیں دے رہی ہے، پرسا ہو رہا ہے، اس کے لال کا پرسا ہو رہا ہے، یہی انداز ہے پرسے کا۔ ہاں عزاداران امام گٹھری رکھی گئی، قاسم کی ماں کو بلایا گیا۔ ایک مرتبہ کہا لاشا قاسم آ گیا، قاسم حق ادا کر کے آ گئے، دولہا چوتھی کھیل کے آ گیا۔ ایک مرتبہ قاسم کی ماں کو نظر نہیں آ رہا تھا، ٹٹولا، کہا کیا قاسم نے حق ادا نہیں کیا؟ کیا میرے بچے کا لاشا نہیں آیا؟ حسین نے کمر تھامی، ایک مرتبہ گٹھری کو کھولا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ماں نے ٹٹولنا شروع کیا، ایک ٹکڑے کو کلیجے سے لگایا، ایک ٹکڑے کو جو ہے چوم رہی تھی، کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم، اتنا روئی کہ پیاسے قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے تر ہو گئے ماں کے آنسوؤں سے۔ ماتم شروع ہو گیا، معلوم ہوا، آواز دی گئی، قاسم کی دلہن بلائی گئی لاشے کے اوپر، وہ دلہن کے جس کو صرف جو ہے عرض کے بعد خدا حافظ کہا گیا تھا، رنڈ سالہ پہنایا گیا۔ قاسم کا پرسا ہونے لگا، رو کے کہا، فاطمہ کبریٰ نے کہا اماں ہمیں مدینہ نہ لے جانا، لوگ ہم سے پرہیز کریں گے اماں، ہمیں مدینہ نہ لے جانا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پرسا قبول کیجئے، جناب قاسم کا پرسا قبول، امام زمانہ علیہ السلام یہاں موجود ہیں، جناب قاسم کا پرسا قبول کیجئے۔ آپ نے بہترین عبادت کی ہے، سب طرف سے دعائیں ملی ہیں، شہزادی کی بھی دعائیں ہیں، مادر قاسم کی بھی دعائیں ہیں، اور میری بھی دعائیں ہیں۔ بہترین آپ کی عبادت ہوئی ہے، اور میری دعا ہے کہ آپ کی یہ عبادت قبول ہو جائے، آپ کا یہاں آنا قبول ہو جائے۔ جب کبھی مجلس پڑھتی ہوں تو معلوم ہوتا ہے میں سب سے پہلے جتنے بھی عزادار ہوں ان کو جو ہے اپنے امام زمانہ کی سپردگی میں دیتی ہوں، اور اگر جو ہے باقاعدہ احتیاط کے ساتھ مجلسیں ہو رہی ہیں تو اس میں کہتی ہوں کہ بالکل فکر نہ کرنا، میں نے جو ہے تم نے احتیاط برتی ہے، میں نے دعا کی ہے، امام تمہارے محافظ ہیں، تم پر کوئی جو ہے پریشانی نہیں آئے گی، اور یہی دعا ہے کہ ان کو ہر بلا اور آفت سے محفوظ رکھیے گا، ان کی جان مال عزت صحت تندرستی ترقی کامیابی سب آپ کی سپردگی میں دی ہے۔ پھر سے ایک بار ہے کہ ہماری اس عالیشان عبادت کو قبول کیجیے، ہمارا یہاں آنا قبول کیجیے۔